السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے صدر کے نام یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر قطر کی جانب سے پاکستان کے لیے بھیجے جانے والے امدادی طیاروں میں سے پہلا طیارہ وہاں کے لیے روانہ ہو گیا ہے تاکہ سیلابوں کی آفت کا مقابلہ کرنے میں مدد دی جا سکے۔ اور افغانستان کی ریاست ہرات کی مسجد میں آج ہونے والے دھماکے میں کم از کم 18 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ الجزیرہ نے یہ تعداد 47 بتائی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے صدر نجوین شیبان فوک کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام روانہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم جناب فیم می چینی کے نام یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے امدادی پروازوں میں سے پہلی پرواز روانہ کر دی گئی ہے تاکہ پاکستان کے وسیع تر علاقوں میں آنے والے سیلابوں کی آفت کا مقابلہ کرنے میں اس کی مدد ہو سکے۔ قطر کے انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے تابع تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ کی ایک ٹیم بھی اس پہلی پرواز میں پاکستان گئی ہے، جس کے ساتھ تلاش اور بچاؤ کے لیے مخصوص سامان و آلات اور مکمل طبی ساز و سامان کے ساتھ ایک میڈیکل ٹیم بھی ہے جو وہاں مختلف مقامات پر فیلڈ اسپتال بھی قائم کرے گی تاکہ ان سیلابوں کے بعد آفت زدہ قرار دے دیے جانے والے علاقوں میں لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ قطر کی ان امدادی پروازوں میں پمپس اور پانی سخت کرنے کے آلات بھی بھیجے جا رہے ہیں اور بچاؤ کے لیے امداد بھی۔ برادر اور دوست ملکوں کے آفت زدہ علاقوں کو بچانے، ان کی مدد کرنے اور ان کی انسانی امداد سے متعلق مستقل کمیٹی آفت زدہ اور متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کا سامان اور امداد پہنچانے کے لیے متعلقہ شعبوں اور اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہوئے اپنی مہم پوری کر رہی ہے۔ حکومت کے رابطہ دفتر کے سرکاری ترجمان نے وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں گزشتہ مہینے اگست کے دوران ہونے والے کابینہ کے اجلاسوں کے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی ہے۔ رابطہ دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد بن نعیمی الحاجری نے کابینہ کی طرف سے چارٹ میں قومی بات چیت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، مسئلہ فلسطین کی تائید و حمایت کے راسخ قطری موقف، ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی میزبانی کے انتظامات اور تیاریوں کا موضوع، اور قطری شہریوں کو ملازمتیں دلانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل عرب پارلیمنٹس کے بورڈ آف جنرل سیکریٹریز کی 9ویں سالانہ کانفرنس میں شریک ہے اور اس کانفرنس کی صدارت کرے گی۔ یہ کانفرنس رواں مہینے ستمبر کی 4 اور 5 تاریخوں کو ہو رہی ہے، اور شورا کونسل کے سیکریٹری جنرل اس بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر احمد بن ناصر الفضالہ اس کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کریں گے۔ کانفرنس میں متعدد موضوعات زیر بحث آئیں گے، جن میں قانون سازی میں سیکریٹریٹ کے کردار
اور مہارتوں، نقطہ نظر اور شرکاء کے تجربات کے تبادلوں کے ذریعے سیکریٹریٹ کے کام کو فروغ دینے کے وسائل شامل ہیں۔ اس کانفرنس کے دوران جنرل اسمبلی کا 40واں اجلاس اور ایک ورکشاپ بھی منعقد کی جائے گی، جس کا عنوان رکھا گیا ہے عربی ملکوں میں سیکریٹری جنرل کی ذمہ داریاں۔ واضح رہے کہ جنرل اسمبلی نے گزشتہ فروری کے مہینے میں ہونے والے انتخابات میں ڈاکٹر احمد بن ناصر الفضالہ کی نمائندگی میں قطر کو عرب پارلیمنٹس کے جنرل سیکریٹریز کے بورڈ کا سربراہ منتخب کر لیا تھا۔ قطر نفرت انگیزی کے خلاف جنگ میں لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اور وہ ہمیشہ رواداری اور پرامن بقائے باہمی کی مدد و حمایت کرتا ہے۔ اسی ضمن میں مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ کے دوحہ انٹرنیشنل سینٹر نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منعقد کی جانے والی علاقائی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے نفرت انگیزی کی روک تھام میں مذہبی فعال فریقوں اور قیادتوں کا کردار۔ دوحہ انٹرنیشنل سینٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی نے اس کانفرنس میں نفرت انگیزی کی روک تھام کے لیے قطر کے منصوبوں کا ایک جائزہ پیش کیا ہے۔ وفاقی جمہوریہ تنزانیہ کی وزارت خارجہ و تعاون برائے مشرقی افریقہ کی ڈپٹی انڈر سیکریٹری محترمہ فاطمہ محمد رجب نے براعظم افریقہ سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں تنازعوں کو پرامن ذریعوں سے حل کرنے اور ڈائیلاگ یعنی بات چیت کے فروغ میں قطری ڈپلومیسی کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے قطر کی انسانی، ترقیاتی اور بچاؤ کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر آفتوں، بحرانوں اور سانحوں کے وقت اور بالعموم تعلیم، صحت اور دوسرے منصوبوں میں افریقی ملکوں کی مدد کرنے والے ملکوں میں سب سے آگے ہے۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں آج نماز جمعہ کے وقت وہاں کی بڑی مسجد کے باہر ہونے والے دھماکے میں کم از کم 18 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 23 بتائی گئی ہے۔ ہرات پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ مسجد کے باہر ہوا ہے اور اس میں وہاں کی ایک مشہور مذہبی شخصیت مجیب الرحمان انصاری اور ان کے کچھ محافظ بھی قتل ہو گئے ہیں۔ کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ الجزیرہ چینل نے سرکاری ذریعوں کے حوالے سے کہا ہے کہ آج کے دھماکے میں قتل ہونے والوں کی تعداد 47 اور زخمیوں کی تعداد 80 ہے۔ آج تیونس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی وسطی مغربی گورنری الگسرین میں داعش تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے والے خلافت کے فوجی نامی ایک گروپ کے 3 مسلح اشخاص کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ ابھی آپریشن جاری ہے تاکہ اس دہشت گرد تنظیم کے بقیہ عناصر کا پیچھا کیا جا سکے۔ اور نشریے کے اختتامی حصے میں کچھ اقتصادی خبریں۔ بندرگاہوں کے ادارے معاون قطر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ مہینے اگست کے دوران استعمال ہونے والے کنٹینرز کی تعداد میں 4% اضافہ ہوا ہے۔ اس نے آج اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ گزشتہ جولائی کے مقابلے میں اگست کے مہینے میں عام سامان، تعمیراتی سامان، گاڑیوں اور مشینری کے حجم میں بالترتیب 55%، 25% اور 15% اضافہ ہوا ہے۔ ملائیشیا کی ٹورزم اتھارٹی نے قطر ایئر ویز کے ساتھ تعاون کی ایک یادداشت یعنی میمورنڈم پر دستخط کیے ہیں تاکہ اس کے نیٹ ورک میں توسیع لائی جا سکے اور باہمی اسٹریٹجک کوآپریشن یعنی تعاون میں اضافہ کیا جائے۔ اس تعاون کا مقصد یہ ہے کہ مشرق وسطی، یورپ اور امریکہ کے مسافروں کو ملائیشیا جانے کی طرف مائل کیا جا سکے۔ اور جرمنی کی لوفتھانزا ایئر لائن نے آج اپنی تقریباً تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کمپنی کے طیاروں کے پائلٹوں نے ہڑتال کر رکھی ہے۔
2 शहरों फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख से चलने वाली 800 से ज्यादा परवाजों की मनसूखी की वजह से 130,000 मुसाफिरों को नुकसानात पहुंचे हैं। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब समू अमीर ने इश्तराकी जमहूरिया वियतनाम के सदर के नाम यौम आज़ादी की मुनासबत से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब समू अमीर की हिदायत पर कतर की जानिब से पाकिस्तान के लिए भेजे जाने वाले इमदादी तैयारों में से पहला तैयारा वहां के लिए रवाना हो गया है ताकि सैलाबों की आफत का मुकाबला करने में मदद दी जा सके। और अफगानिस्तान की रियासत हीरात की एक मस्जिद में आज नमाज जुमा से थोड़ी देर कबल होने वाले धमाके में कम अज कम 18 अशखास जाँ बहक हो गए, जबकि अल जज़ीरा ने सरकारी जरियों के हवाले से यह तादाद 47 बताई है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।